بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ کی بھرپور توجہ میں ابداعت خطاب دیتا ہوں. واضح شعری بیاں، نکتہ دان خطیب، میری جماعت کا فخر، جماعت کا امتیاز، آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ، اہل دل کا شوق، اہل زمانہ کا سوز. تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا عمر فاروق صدیق صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، قابل احترام پردہ دے لائق ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر اور اندہ فضل ہے کہ جندی توفیق کے خاص نال اسی ایتھے جمع ہوئے ہیں. دعا کرو اللہ ساڈا ایتھے ایک ایک منٹ دا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے محترم بھائیوں، اور میں شکر گزار ہاں جنہ یہ پروگرام سجائے بھائی محمد امجد شوقت صاحب اور دیگر انتظامی احبابات جنہ نے یہ پروگرام سجائے. اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں کو قبول و منظور فرمائے. میرے محترم بھائیوں، میرے تو پہلا قاری ہدایت اللہ صاحب ماشاءاللہ نماز دے متعلق تہانوں پیغام دے رہے سا. میں بھی بس اے ہوئی پیغام تہانوں دین آیا سا، کیونکہ اسلام دیاں 5 بنیاداں کنیاں بھلا 5. انہاں جو اگر ایک بھی کم ہو جائے نا تو اسلام مکمل ہو سکدا نہیں. ایک مثال دے لگا، ایک گھر دے اندر مکان بنانا ہوئے نا تے مکان دے واسطے 5 چیزاں دا ہونا بہت ضروری ہے. 4 دیواراں اور 5ویں چھت. اگر اینا چو ایک بھی کم ہو جائے تے مکان مکمل ہو سکدا بولو نہیں ہو سکدا. اسی طریقے نا اسلام دیاں 5 بنیاداں نے. سب تو پہلا ارکان ہے کہ اللہ نو اپنا الہ مننا اور اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول اور اللہ دا بندہ مننا. اور دوسری بنیاد ارکان ہے نماز قائم کرنا. دوسری تاکید نماز دی کیتی گئی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جتنی نماز دی تاکید زیادہ ہے انہیں ساڑھے معاشرے اندر بے نماز بہت زیادہ ہے. انج ہے کہ کوئی نہ. اگر کوئی بندہ چونک اندر شراب پی لینا تے لوگ آندے نے لاؤ جی فلاں بندے نے شراب پی لی. کوئی زنا کرے سی شور مچا دینے بھی فلاں بندے نے برائی کیتی ہے، بہت گندہ کام کیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تے اسی کدی نہیں آکھیا بھی اس بندے نے نماز نہیں پڑھی. بھلا کیوں نہیں آکھیا؟ کیونکہ اسی نمازی تے بے نمازی اندر فرق رکھیا ہی کوئی نہیں.
جتنا مقام نمازی نو اتنا ہی بے نمازی. یارو دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا سچا اور پکا نمازی بنائے. تو میں انشاءاللہ اس عنوان تی تو انہوں ہور ذرا غور کروانا ہے. دعا کرو میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت تو انہوں سارے ہم سنا کے اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تے جدو میں آقا دا نام لینا ہے پھلا کی پڑھنا ہے؟ ایک وری گاج کے پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تے جدو میں قرآن دی آیت دا اینڈ کرنا ہو تو پھلا کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے. تسی بار بار کہو گے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے. میرا یقین ہے تسی اٹھ کے جانا ہے اللہ نے کہنا ہے تسی مینوں بار بار پاک آکھیا میں تانوں گناہاں تو بھی پاک کر چھڑے. میرے تو بعد انشاءاللہ بڑے علماء کرام مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب مولانا نواز چیمہ صاحب ماشاءاللہ آ رہے ہیں. پھر متی اللہ باجوہ صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں. تسی انشاءاللہ سارا پروگرام سنو گے نا انشاءاللہ. آج اللہ دے دین دی خاطر رات انشاءاللہ وقف کر دینی ہے. چاول بھی پاک دے پہنے انشاءاللہ. آج چاول بھی کھانے نے آپا ہیں کٹھی کھاواں کہ میں بھی نہیں کھا دی. ذرا توجہ کرنا ذرا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایمان تہاڈا ایمان تے یقین ہونا چاہیے. کوئی ادارہ ہوئے کوئی مسجد ہوئے کوئی مجلس ہوئے جتھے اللہ دا ذکر ہے نال پیغمبر دا ذکر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اس واسطے میں محبت نال پہلے انج کہہ دیا کہ محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. جتھے حمد ضروری ہے اوتھے نعت ضروری ہے. محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. جتھے حمد ضروری ہے اوتھے نعت ضروری ہے. اور کوئی مننے یا نہ مننے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے. اوندا ذکر اوندا چرچا اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے. جتھے حمد ضروری ہے اوتھے نعت ضروری ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرنا ذرا توجہ نال بیٹھنا. اللہ فرماتے نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ اکبر. فرمایا کائنات دے لوگو اپنی نمازاں دی حفاظت کر لو. اللہ نے یہ نہیں آکھیا اپنے کاروبار دی حفاظت کرو اپنی دکاناں دی حفاظت کرو. ایک گل الگ ہے کرنی چاہیے ایک الگ جناب موضوع ہے. لیکن میرے محترم بھائیو اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات نمازاں دی حفاظت کرو والصلاۃ الوسطی فرمایا درمیانی نماز دی حفاظت کر لو. درمیانی نماز تو مراد کیے فرمایا عصر دی نماز دی حفاظت کر لو. اللہ اکبر. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دیندا ہے کنیاں بھلا
ایتھے کہندے نے میں بس دو پکیاں رکھیاں نے عشاء تے فجر پکیاں پڑھی دیاں نے باقیاں دی کوئی ٹینشن نہیں بس دو پڑھی انہاں واسطے حدیث سن لو ذرا اللہ اکبر جڑا بندہ ایک نماز چھڑدا ہے فرمایا کائنات دے لوگو ایک بندہ اوندا مکان ہوئے مکان دے اندر اوندی بیوی بھی موجود ہوئے اوندے بچے بھی موجود ہون اوندی بہو بھی موجود جناب اوندی بیوی بھی موجود ہوئے اس مکان نو اگ لگ جائے اللہ اکبر میرے آقا فرماتے نے اینا نقصان اس مکان جلن والے بندے نو نہیں ہویا جتنا نقصان ایک نماز چھڑن والے بندے نو ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ نماز دی اہمیت نو جانو دعا کرو اللہ سانو پنجے نمازاں پڑھن دی توفیق دے جنت لینی ہے کہ کوئی نہ لینی ہے نا انشاءاللہ جنہ جنہ لینی ہاتھ کھڑا کرو سارے لینی بلے بلے ہن ویکھنا ذرا جنت لین واسطے نماز پڑھنی پینی ہے پڑھو گے نا انشاءاللہ اللہ اللہ او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ اللہ رحمان دی گل من بڑا نظر آئے جے نہ پڑھیں نماز تے نہیں گزار آئے ان چھٹ دے عادتاں آج دے جلسے تو بعد ہن چھٹ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو بال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر نے دیکھو میری گل الگ گل ہے کسے ہور دی الگ گل ہے لیکن اللہ نے نماز دیاں قسماں چکیاں نے قسماں اللہ فرماتے نے والفجر مینوں فجر دی قسم لوگو فجر دے وقت نو ضائع نہ کریا جے فجر دا وقت کنج دا وقت نام فجر دے وقت اللہ دے فرشتے آندیاں دو جماعتاں زمین تے ہوندیاں نے ایک او جماعت جن نے پوری رات تیرے جناب نیکیاں تے برائیاں لکھیاں نے تے او بھی موجود ہے ایک صبح دے وقت آ گئی ہے جن نے پورا دن تیریاں عبادت لکھنیاں نے تیریاں برائیاں لکھنیاں نے جڑا رات دے فرشتے نے جدو جان لگے نے فجر دے وقت تے انہاں ڈیڈی دے اینڈ تے تینوں نمازی لکھ دیتا ہے جڑے آئے نے انہاں فجر دے وقت تینوں ویکھ لیا ہے تینوں ابتدا دے اندر نمازی لکھ دیتا ہے پتہ کی چلیا اللہ دے دربار اندر جدو تیری ڈائری گئی جدو تیرا عمال نامہ گیا ہے اللہ دی عدالت دی اندر تیرے دن دی ابتدا بھی نماز تو ہوئی ہے تیرے دن دا انتہا بھی نماز تو ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ ایتھے واسطے دعا کرو اللہ سانو فجر بھی پڑھن دی توفیق دے سردی دا موسم نام فجر بڑی اوکھی لگ دی ہے جہاں ہون جائیے نماز پڑھیے دعا کرو اللہ سانو سہری ٹائم اٹھن دی توفیق دے اللہ اللہ اکبر اللہ جاگو بندے آجا گویلا سرگیدہ جاگو بندے آجا گویلا سرگیدہ اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا ہون کی پلا جاگو بندے آجا گویلا سرگیدہ دودھ چ پانی پال تو اپنی مرضی دا ہے ہون دودھی اٹھے ہوندے نے سرگی ٹائم ایک تے نمازی اٹھیا نہیں جے اٹھیا تے او اٹھیا جنہیں دو نبری کرنی ہے دودھی جناب جنہیں پانی پانا ہے او اٹھ پیا تے پر نمازی نہیں اٹھیا دعا کرو اللہ سانو بھی اٹھن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ سارے دودھی ویسے اندے نہیں ہوندے اونا جلسے تو بعد میں انہوں بھاڑ لینا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام
میرے محترم بھائیو، نماز دی اہمیت نو جانو، توجہ میری طرف رکھنا ذرا، میں تانوں کو گل سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو نا کائنات دے لوگو، حدیث پاک اندر آندا صحیح البخاری دی روایت ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے دے کافراں نے پکڑ لیا ہے، پکڑ کر کے چوک اندر بن دیتا ہے، اور بن کر کے آندے نے خبیب تینوں سانو تیری زندگی تے بڑا ترس آ رہا ہے، ویکھنا تیری پھانسی دا دن متعین ہو گیا ہے، سانو دس تیری آخری خواہش کی ہے، تو کی منگنا چاہنا ہے؟ اے میرے محترم بھائیو، کوٹھا پنڈ دے رہن والے ہو، ویکھو نا جتے خبیب ایک واری اپنے آپ نو لے کے آونا، تیری میری پھانسی دا اعلان ہو جائے، ساڈے کولوں پوچھیا جائے تیری آخری خواہش کی ہے، اسی کی کہاں گے؟ مینوں چھڈ دیو میں اپنے بچیاں نو مل لواں، مینوں چھڈ دیو میں اپنی بیوی نو مل لواں، مینوں چھڈ دیو میں ماں باپ دا مکھڑا ویکھ لواں۔ یارو کیا خبیب دے بچے نہیں سن؟ کیا خبیب دیاں بچیاں نہیں سن؟ کیا خبیب دا پریوار نہیں سی؟ سارا کچھ موجود سی، لیکن خبیب کولوں پوچھیا کیا ہے؟ خبیب دس تیری آخری خواہش کی ہے؟ حضرت خبیب فرماندے نے کچھ نہیں چاہیدا، مینوں 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو، کچھ نہیں چاہیدا۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، ساڈیاں اکھاں تو چھپے آئے، نوجواناں تو چھپ گیا، اسی اخبار پڑھنے ہاں سب کچھ یاد ہے، نہیں ویکھ دے ایک بخاری دے اندر کتاب الصلاۃ دے اندر نماز دے مسائل نہیں ویکھ سکتے۔ دعا کرو اللہ سانو نماز دی اہمیت دی جانن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ نماز آج دے جلسے دا جناب مقصد پورا ہو جائے گا جے تسی سارے نمازی بن جاؤ۔ دیکھو نا اللہ دے قرآن دے دوسرے مقام تے غور کرنا بات جلدی جلدی، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کائنات دے لوگو، اللہ نے نماز دے وقت مقرر کر چھڑیا ہے، نماز دے وقت فرض کر دیتا ہے۔ میں جدوں دی تقریر شروع کیتی ہے، نوجوانوں او میرے بزرگو، اگر تسی میری گل تے غور کیتے تے تہاڈی مرضی، تہاڈا فائدہ ہے، اگر نہیں کیتا تے تہاڈی مرضی، لیکن آج جڑی میں ہون گل کرن لگا نو پیغام بنا لو، لکھ دیو چوکاں دے اندر، دس دیو نوجوان بے نمازیاں نو۔ دیکھو نا اللہ تعالی نے کائنات دے اندر پورے پاکستان دے اندر کتنے مذہب موجود نے، عیسائی بھی رہندے نے، سکھ بھی رہندے نے، یہودی بھی رہندے نے۔ دیکھو نا جدوں انہاں دی عبادت دا وقت مقرر ہو جاندا ہے، وہ اپنی اپنی جگہ تے دسن گے۔ دیکھو نا عیسائی دی عبادت دا وقت ہوندا ہے، تانوں چرچ وچ نظر آئے گا۔ سکھ دی عبادت دا وقت ہوندا ہے، تانوں گردوارے وچ نظر آئے گا۔ یہودی دی عبادت دا وقت ہوندا ہے، تانوں معبد خانے وچ نظر آندا ہے۔ یارو دیکھو او عیسائی نے جنہاں دا دین قرآن وچ کوئی نہیں، اسلام وچ کوئی نہیں، آسمانہ تو نہیں آیا۔ آؤ میرے بھائیو، اگر وہابی بیٹھے ہو، سنی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا ماں، او یہودی نے، او عیسائی نے اپنی عبادت دے وقت اپنی عبادت کر دینے، تو مسلمان ہو کر کے اپنے کاروبار وچ کیوں لگا رہنا ہے؟ جاؤ اے ننکانہ شہر دی اندر، شام دا وقت ہے سکھاں دی عبادت دا، جا کے کہو میں فلاں سکھ نو ملنا ہے، وہ کہن گے نہیں مل سکتا، عبادت کر رہا ہے تو کتنا حقیر ہے تیرا اسلام، ماذ اللہ اتنا رہ گیا ہے۔ جد بھی بلاؤ نماز دا وقت ہے تو چھڑ کے آ جانا ہے، کیا تیرا کاروبار نماز نالوں زیادہ افضل ہے؟ دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے۔
اللہ اکبر اللہ نماز نماز دی اہمیت نو جانو دیکھو نا ایک اور بات تے غور کرنا ذرا اللہ تعالیٰ نے نماز نو مقرر کر دیتا ہوں دے وقت دے فجر نو فجر دے وقت تے پڑھنا چاہیے زور نو زور دے وقت تے پڑھنا چاہیے کئی یاد نہیں میں کٹھی پڑھ لینا سنو ذرا اللہ اکبر زور نو زور دے وقت تے پڑھنا چاہیے اثر نو اثر دے وقت تے پڑھنا چاہیے کائنات دے لوگوں دیکھو نا نماز دے وقت پر پڑھنا چاہیے فجر اللہ تعالیٰ نے کدوں مقرر کی دیئے فجر دا وقت ایسا ہے اور نوجوانوں تے میرے بزرگوں سردیاں دا موسم ہے فجر دا وقت سردی دا موسم آ گیا ہے بندہ نیند قلبے دے اندر اپنے بستر دے اندر لیٹیا ہوندا ہے زور دا وقت آ جاندا ہے کاروبار تے چڑھ جاندا ہے اثر دا وقت وصولی دا ٹائم لوکاں کولوں پیسے لینے نے شام دا وقت تے کھانے دا ٹائم ہو گیا ہے عشاء دا وقت تے بندہ ٹٹیا تھکیا گھر دے اندر آندا ہے اپنی بیوی دے کول بیندا بچیاں دے نال پیار محبتاں ہو رہیاں نے ایسے دوران اذان ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہندے نے میرا بندہ میرے نال پیار کردا ہے یا اپنی بیوی بچیاں نال پیار کردا ہے فجر دا وقت تے واہ مالک کیویں آوازاں دیندا ہے اللہ دیکھنا چاہندے نے فجر دا وقت تے میرا بندہ میرے نال پیار کردا ہے یا بسر نال پیار کردا ہے زور دا وقت تے اللہ ویندے نے میرا بندہ میرے نال پیار کردا ہے یا کاروبار اندر لگا رہندا ہے اللہ ویندے نے اثر دا وقت تے لوکاں کولوں پیسے لین دا وقت تے میرا بندہ میرے نال پیار کردا ہے یا دولت نال پیار کردا ہے شام دا وقت ہو جاندا ہے اللہ ویندے نے میرا بندہ کھانا پہلے کھاندا یا نماز پڑھ لیندا ہے یارو دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے دیکھو نا تسی پڑھیا ہونا ولی جریج والا واقعہ ولی جریج نو لوگاں نے پکڑ لیا پکڑ کر کے مارنا کٹنا شروع کر دیتا ولی جریج آندا ہے مینوں کیوں مار دیو میرا قصور کیے لوگ کہن لگے گل سن اجے عبادتاں بھی کرنا ہے نال برائیاں بھی کرنا ہے دیکھو نا ولی جریج نے کی کیتا ہے اس بچے نو جناب منگوایا گیا بچے نو کول لے آندا گیا ولی جریج نے کی کیتا ہے وضو کیتا ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہے نماز پڑھن تو بعد ولی جریج نے بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے فرمایا بولنا بچے اللہ دی قدرت نال بولنا ولی جریج دی 2 رکعت نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ نے اس دودھ پیندے بچے نو زبان عطا کر چھڈیے دودھ پیندے بچے کدی بولے نہیں تے جے اللہ بلان تے آوے تے دودھ پیندے عیسیٰ نو بلا چھڑا دیکھو نا تو انو یاد رکھنا چاہیے ساڑھے کام کیوں بند نے ساڑھے کام کیوں رکے پہنے ہر بندہ پریشان ہے میرے تے جادو دا مسئلہ ہے میرے گھر اندر آ مسئلہ ہے میری اولاد دا آ مسئلہ ہے تو ہانو میرے پیغمبر دی حدیث یاد ہونی چاہیے میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ جتنا بھی پریشان ہے 2 رکعت نماز پڑھے نماز تو بعد جو رب کو منگے گا اللہ تعالیٰ انہوں عطا کر چھڑے اسی خیال ہی نہیں کدی کیتا اسی ذہن اندر نہیں لے کے آندا یارو دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے اللہ اکبر اللہ ایک اور بات تے غور کرنا ذرا دیکھو نا بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بولو ہو رہے ہیں نا آج بھی ہو رہے ہیں کل بھی ہوندہ رہے گا پرسوں بھی مہینہ قیامت تک انشاءاللہ ہوندہ رہے گا بیت اللہ دا طواف کدی نہیں رکیا دعا کرو جنہ نہیں ویکھیا اللہ تعالیٰ سانو سارے انو بیت اللہ دیا زیارتہ نصیب فرمائے اللہ اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں میرے دل دیا آسانے تے زمزم دیا بے آسانے پلاوے سا کی جان اپنا پلاوے سا کی جام اپنا میں پی پی کے
تے ٹھر جاواں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا دیکھو نا بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے کدی نہیں رکیا کدوں رک دے جدوں نماز دا وقت ہو جاندا ہے بیت اللہ دا طواف بند ہو جاندا ہے یارو او میرے بریلوی بھائیو دیوبندیو جیڑے بھی آئے ہو میں اج آن والا مہمان ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا وا اگر کوئی درزی آیا ہے میں پوچھنا چاہنا اے درزیا بیت اللہ دا طواف رک گیا ہے تیری سلائی والی مشین کیوں نہیں رکدی نماز سے نماز دا وقت ہو گیا ہے بیت اللہ دا طواف رک گیا ہے تیرا ڈرائیورا تیرا ٹرک تے رکشہ کیوں نہیں رک سکدا نماز تے کیا تیرا رکشہ تے ٹرک اس بیت اللہ دے طواف نالوں زیادہ بہتر ہو گیا معاذ اللہ اللہ اکبر اللہ یارو نماز اندر چھوٹ کوئی نہیں نماز اندر لچک ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے ترمیم ضرور رکھی ہے کیویں اوے کھنا درا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بیمار ہو جائے نا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنیاں رخصتاں دسیاں نے لیکن نماز چھڑنا نہیں چاہیے اللہ جی میں بیمار ہوں کوئی گل نہیں میرا بندہ تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے اللہ میں اور بیمار ہوں کوئی گل نہیں میرا بندہ تو لیٹ کے نماز پڑھ لے اللہ میں اور بیمار ہوں کوئی گل نہیں میرا بندہ تو اشارے کر کے نماز پڑھ لے اللہ مولا کریمہ سردی دا موسم آ گیا ہے اللہ سردی بڑی لگ دیئے کتے میرے بندے نو سردی نہ لگ جائے کوئی گل نہیں میرے بندے جراباں تے مسا کر کے نماز پڑھ لے اللہ جی میں سفر اندرا کوئی گل نہیں میرا بندہ تھک گیا ہے 4 دی بجائے 2 رکعت نماز پڑھ لے اللہ میں نو دیر ہو جائے گی کوئی گل نہیں میرا بندہ زور تے اثر کٹھیاں رلا کے پڑھ لے اللہ میں عورت ذاتا اللہ میرے بچے روندے نے کوئی گل نہیں میری بندی اپنے بچیاں نو چک کے نماز پڑھ لے اللہ پیشاب بار بار کر دیندے نے میرے کول کپڑے چینج نہیں ہوندے بدلے نہیں جاندے وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ کوئی گل نہیں میری بندی چھٹے مار کے نماز پڑھ لے اللہ جی تیمم اللہ سونیا بجلی کوئی نہیں پانی نہیں لبدا پیا سردی دا موسم ہے کوئی گل نہیں میرے بندے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے اللہ من غسل جنابت ہو گیا ہے کوئی گل نہیں میرے بندے تیمم کر لے میں تیرا وضو بھی مننا گا تیرا غسل بھی من لاں گا اللہ جی میں میدان جنگ اندر تلواراں چل دیاں پیاں نے کوئی گل نہیں میرے بندے 4 دی بجائے 3 رکعت پڑھ لے اللہ دشمن قریب آ گیا ہے میرے بندے 2 رکعت پڑھ لے اللہ دشمن اور قریب آ گیا ہے تلواراں چل دیاں پیاں نے میرے بندے ڈگدا ٹیندا ایک سجدہ تو کر لے ستائیاں دا ثواب میں دے چھڈاں گا کنیاں ترمیماں نے نماز اندر کتنیاں لچکاں نے اسی نماز کیوں نہیں پڑھ دے دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنے اللہ آخری باتاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کو نا ایک بندہ آیا آقیاں دے محبوب ایک کپڑے وچ نماز ہو جاندی میرے پیغمبر نے انہوں دسیا میرے آقا فرماندے نے آن والے پوچھنے ایک کپڑے وچ نماز ہو جاندی ہے او ویکھ میرے صحاب صفا جنہاں کول ایک ایک کپڑا موجود ہے رات ہو جاندی ہے اس کپڑے نو اپنا بستر بنا لیندے نے دن ہو جاندا ہے میرے پیغمبر دے غریب صحابہ اس کپڑے نو اپنے بدن تے لے لیندے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے لوگ ایک دن کھانا کھان لگے نے کھانا کھاندیاں یک دم رو پہنے پوچھیا گیا عبد الرحمن کیوں روندے پے ہو فرمان لگے نے لوگوں مینوں وقت یاد آ گیا جدو حضرت مصعب بن عمیر دی شہادت ہوئی ہے کپڑا کوئی نہیں سی کفن واسطے
سر تے دیندے سان پیر ننگے ہو جاندے سن پیراں تے دیندے سان سر ننگا ہو جاندا سی یارو میرے پیغمبر دے صحابہ ویکھو نا انہاں کول وسائل نہیں سن انیاں نعمتاں جڑیاں سانو مل چکیاں نے لیکن ویکھو نا میرے پیغمبر دے صحابہ ساری رات روندے میرا پیغمبر اینا لمبا قیام کردا میرے پیغمبر دے پیر سج جاندے برم پہ جاندے یارو ویکھو نا کول ایک کپڑا سی ساری رات روندے سن یارو اللہ نے سانو کنے کپڑے دیتے نے دیکھو نا آج ساڈے بدن تے 8 کپڑے موجود نے ٹوپی 1 کپڑا قمیض 2 کپڑے سلوار 3 کپڑے بنیان 4 کپڑے جراباں 5 کپڑے جسی رومال 6 کپڑے کتنیاں اللہ دیاں نعمتاں نے اللہ دی قسمیں ڈر لگ پیندا مالک دے کولو کتے قیامت دا دن ہووے اللہ پکڑ لوے اور آکے ویکھ میرے پیغمبر دے صحابہ انہاں نو ایک کپڑا دیتا سی ساری رات روندے سن میں تینوں 8 کپڑے دیتے سن تو نماز کیوں نہیں سے پڑھدا اللہ نو کی جواب دیاں اللہ نے اتنیاں نعمتاں دتیاں نے اللہ نے جی پوچھ لیا پہلا سوال ہی نماز دے جیسی نماز نہ پڑھی تے اگے کی بڑھے گا دعا کرو آج انشاءاللہ ہاتھ چوک کے سارے وعدہ کرنا ہے بھی صبح فجر تو انشاءاللہ پنجے پڑھیاں انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو اللہ نال وعدہ کرنا اللہ کوئی بندہ روے نا جڑا بندہ رہ گیا سمجھ لو ہاتھ کھڑا کر لو سارے انشاءاللہ وعدہ کر دیو پنجے پڑھاں گے صبح تو انشاءاللہ پوری زندگی 5 انشاءاللہ پڑھنیاں لو جی انشاءاللہ جلسے دا مل پہ جائے گا اللہ کی دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ مینوں اور تہانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ داز میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت پر گفتگو کر رہے تھے جناب حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب کہ ہیلا نہ کر دھوکہ نہ دے اللہ واقف کار ہے ہیلا نہ کر دھوکہ نہ دے اللہ واقف کار ہے تو چھپ کر جائے گا کہاں اے بتا بے نماز علامہ اقبال نے آکھیا کہ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا نماز کس نے سکھائی محمد رسول اللہ نماز کس نے سکھائی محمد رسول اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کانفرنس سے ایسے واسطے نبی پاک دی شان دے بارے کہ لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں دشمن کو بھی اپنے گلے سے لگا رہے ہیں دشمن کو بھی اپنے گلے سے لگا رہے ہیں کیا خوب رنگ لائی محنت حضور کی کہ دوزخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں دوزخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں روئے زمین پر ان کا نام و نشان مٹا دو جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے آپ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے وہ صرف بولے روئے زمین پر ان کا نام و نشان مٹا دو روئے زمین پر ان کا نام و نشان مٹا دو جو ذات مصطفیٰ پر انگلی اٹھا رہے ہیں